مجلس اور گھروں میں بیٹھ کر سننے والے مہمان معذرات کو گزشتہ مہمان درس کے اندر قرآن مجید کی عظیم سورت آیت الکرسی کے حوالے سے کچھ معلومات آپ کے گوشت گزار کی تھی۔ آیت الکرسی کے حوالے سے پہلا درس آیت الکرسی کی فضیلت اور عظمت اور اس کا اجر و ثواب آپ کے سامنے بیان کیا تھا۔ اور پھر دوسرے درس میں آیت الکرسی کا پہلا جملہ اللہ لا الہ الا ہو اس جملے کی عظمت اور فضیلت اور اجر و ثواب احادیث رسول کی روشنی میں آپ کے سامنے بیان کیا۔ اب آپ کی محفل میں بات یہاں سے آگے چلنی تھی الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، لیکن میں نے مناسب سمجھا کہ گزشتہ ماہ کی نسبت سے جو ربیع الاول گزرا ہے اور 11 اپریل کو بادشاہ مسجد میں ہونے والی ختم النبوت کانفرنس ان دو موضوعوں کی بنیاد پر میں نے مناسب سمجھا کہ امام الانبیاء حبیب کبریاء جناب محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ خصوصیات آپ کے سامنے بیان کروں۔ اللہ کے حضور دعا کرنا ہے کہ اللہ کل قیامت کے دن آپ کی شفاعت مجھے اور آپ کو نصیب فرمائے۔ ربیع الاول کے مہینے کو عام طور پر آپ کی ولادت کا مہینہ سمجھا جاتا ہے اور ہے، لیکن دوسری بات یہ ہے کہ اسی ماہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو احکام نبوت ملے تو وہ بھی ربیع الاول کا مہینہ اور سوموار کا دن تھا۔ اتنی باتیں ہو گئی، ولادت بھی اسی مہینے میں اور 40 سال کی عمر میں جو احکام نبوت ملے وہ بھی، اور تیسری بات یہ کہ جب آپ مکہ سے ہجرت کر کر مدینہ طیبہ پہنچے تو وہ مہینہ بھی ربیع الاول ہے۔ اور چوتھی بات یہ کہ جب آپ اس دنیا سے تشریف لیں گے اللہ کے حضور جا ملے تو وہ مہینہ بھی تو ربیع الاول کی کتنی باتیں ہوں؟ 4۔ ولادت بھی اسی مہینے میں، احکام نبوت بھی اللہ نے اسی مہینے میں عطا کی، آپ نے مکہ سے مدینہ ہجرت کروائی تو وہ بھی، اور آپ دنیا سے اللہ کے حضور پہنچ گئے تو وہ بھی۔ یہ یاد رکھیں، ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کی ولادت کروانی ہے۔ امام الانبیاء حبیب کبریاء جناب محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے۔
یہ ضروری نہیں کہ ربیع الاول میں ہی کیا جائے اور آگے پیچھے چھٹی. آپ کا ذکر مبارک جس ماہ میں بھی ہو، جس وقت بھی ہو، تو وہ باعث برکت اور باعث اجر و ثواب. میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیت مقدسہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، یہ سورہ آل عمران کی ایک آیت ہے. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی آمد کو آپ کے حوالے سے انبیاء سے جو عہد لیا تھا اس کا تذکرہ فرمایا ہے. اللہ پاک نے 1,24,000 انبیاء علیہم السلام کی ارواح کو جمع فرمایا. اور ان ارواح کو جمع کرنے کے بعد اللہ نے پھر ان روحوں سے خود خطاب فرمایا. یعنی جتنے بھی اس دنیا میں نبی آنے والے تھے، سیدنا آدم سے لے کر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تک، ان تمام کی روحوں کو ایک مقام پر جمع کیا. اب وہ کتنا عظیم الشان مجمع ہوگا جہاں انبیاء علیہ السلام کی ارواح مبارکہ ہوں گی. میں اور آپ کو اس کی عظمت کا اندازہ اور پھر اس ارواح سے انبیاء کی ارواح مقدسہ سے پھر خطاب بھی اللہ پاک نے خود فرمایا. اور اس محفل کا عنوان تھا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار. یعنی انبیاء کی ارواح کا مجمع ہے. خطاب کرنے والا کون ہے؟ اللہ. اور وہاں خطاب اللہ پاک نے انبیاء سے کس حوالے سے فرمایا کہ میرے آنے والے پیغمبر کی رسالت کا اقرار کرو. قرآن نے کہا وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ. وہ وقت یاد کرو جب اللہ نے انبیاء سے پختہ عہد لیا. یہ میثاق کا جو لفظ ہے نا، میثاق کا معنی ہوتا ہے پختہ وعدہ، پختہ عہد. آج کل ہم چل رہے ہیں میثاق کی جمہوریت، میثاق کی جمہوریت. آپ کے کان سن کر پڑھ رہے ہوں گے میثاق کی جمہوریت، میثاق کی جمہوریت. پتہ کسی کو نہیں میثاق کی جمہوریت ہے کیا. تو میثاق کا معنی ہوتا ہے پختہ معاہدہ، جس میں قسم دے کر، عہد دے کر کوئی معاہدہ کیا جائے تو اسے کہتے ہیں میثاق. اللہ نے تمام انبیاء سے میثاق لیا، پختہ عہد لیا. اللہ تو نے کیا عہد لیا انبیاء سے؟ لما آتیتکم من کتاب و حکمہ. اے انبیاء، جب میں تمہیں کتاب دے دوں اور حکمت دے دوں، ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، پھر تمہارے پاس ایک رسول آ جائے اور وہ رسول تمہاری کتاب، حکمت اور دانائی کی تصدیق کرنے والا ہو. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ. تم اس پر ایمان لاؤ گے اور اس کی مدد کرو گے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء کی ارواح کے سامنے یہ بات بیان فرمائی کہ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ. تو تب کے دوستو، اللہ پاک نے انبیاء کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا، لیکن میری اور آپ کی قسمت میں اللہ نے جو پیغمبر مقدر فرمایا ہے
وہ پیغمبر ہے کہ جس پر ایمان لانے کے لیے اللہ نے انبیاء سے بھی وعدہ لیا ہے. یعنی اور نبی تو نبی تھے، اور نبی اپنی امتوں کے نبی تھے. متر کو وجہ یہ جو مرضی کرتے لیکن آپ متر کو، ہر نبی اپنی امت کا نبی تھا، لیکن اللہ نے مجھے اور آپ کو جو نبی عطا کیا ہے وہ نبیوں کا بھی نبی ہے. سبحان اللہ. یعنی امت کا نبی نہیں بلکہ نبیوں کا بھی نبی، رسولوں کا بھی نبی ہے. 313 اس کائنات میں رسول تشریف لائے تو اس تمام رسولوں کا بھی رسول ہے جو میرے اور آپ کا رسول ہے. اللہ پاک نے فرمایا قال اقررتم واخذتم علی ذلکم مصری، کیا تم نے اقرار کر لیا ہے اس بات کا اور تم نے میرے اس عہد کو مان لیا ہے؟ اب اللہ کی کتاب جو لا ریب کتاب ہے، جس کے اندر کوئی شک و شبہ والی بات نہیں، جس کی ہر بات پکی اور سچی ہے، وہ کتاب اس بات کو بیان کرتی ہے کہ تمام انبیاء نے بیک زبان کہا قالوا اقررنا، اللہ تو نے امام الانبیاء کی رسالت پر ہم سے اقرار لیا ہے، تم نے محمد الرسول اللہ کی نبوت پر ہم سے پختہ وعدہ لیا ہے. اللہ قالوا اقررنا، ہاں ہم اقرار کہتے ہیں کہ ہم اس نبی کو نبی مانیں. قال فاشهدوا، تم بھی گواہ بن جاؤ. وانا معکم من الشاہدین، اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں. اور اللہ پاک نے پھر آخر میں ایک بات بیان فرمائی فمن تولی بعد ذلک، جو آدمی اس کے بعد پھر گیا، یعنی اللہ نے مجھے اور آپ کو سمجھانے کے لیے بات کہی. نبی کا مقام اور رسول کا مقام تو بہت بلند و بالا ہے، ان کے حوالے سے یہ تصور بھی نہیں ہو سکتا کہ وہ اللہ سے اقرار دینے کے بعد پھر جائیں، اللہ سے وعدہ کرنے کے بعد منحرف ہو جائے، اللہ سے معاہدہ کرنے کے بعد وہ اللہ کے معاہدے کو ٹکرا دیں. حاشا وکلا، پیغمبر سے یہ تصور نہیں ہو سکتا. لیکن اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو سمجھانے کے لیے کہا فمن تولی بعد ذلک، میرے پیغمبر پر ایمان لانا اس قدر ضروری اور لازمی ہے کہ اے نبیوں، اگر تم اقرار لانے کے بعد پھر گئے، فرض کرو فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، تو نبوت سے نام نکال کر تمہارا عام آدمی کے اندر شامل کرو. سمجھانے کے لیے میں نے انداز اختیار کیا ہے، الفاظ اللہ کے حوالے سے اور فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، تو گویا تم نافرمانی کرنے والے بن جاؤ گے. اب تو تب کے دوستوں، یہ وہ نبی ہے جس کی نبوت کا اقرار، جس کی رسالت کا اقرار اللہ نے کن سے کروایا؟ اللہ، یہ تو نے اقرار کیوں کروایا ہے؟ حدیث پاک کے اندر آتا ہے لولاک لما خلقت الافلاک، محبوب اگر تو نہ ہوتا میں ان آسمانوں کو پیدا نہ کرتا. اللہ تو نے ان آسمانوں کو پیدا کیا، کیا ضرورت تھی اس بات کی کہنے کی؟ بات سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، آپ اپنے گاؤں میں جلسہ رکھو، اشتہار کے اندر 20 مقررین کے نام لکھے ہوتے ہیں، لیکن جس مقرر نے آخر میں آنا ہوتا ہے اس کا نام نمایاں لکھا ہوتا ہے. چھوٹے نام لکھے ہوئے ہیں، ہارون کا نام لکھا ہوا ہے، غلام مصطفیٰ کا نام لکھا ہوا ہے، قاری نور محمد کا نام لکھا ہوا ہے، قاری ابراہیم صاحب کا نام لکھا ہوا ہے. اب آپ سوال کرتے ہیں، جو عام مین خطیب تھا جس کی آخری تقریر ہونی تھی اسی کا نام لکھ دیتے، یہ چھوٹے چھوٹے خطیبوں کا نام کیوں لکھا ہے؟ یعنی آپ سوال کر سکتے ہیں. میرے دوستو، جس طرح
اصل مقصود وہ خطیب ہوتا ہے، اسے سنانا مقصود ہوتا ہے۔ پہلے تلاوت کرنے والے، نعت پڑھنے والے، تقریر کرنے والے آتے ہیں، ہر یہی کہتا ہے کہ اصل خطاب فلاں خطیب کا ہوگا، میں آؤں گا، میں یہی کہوں گا کہ اصل خطاب میرے بعد میں آنے والے کا ہے۔ غلام مصطفیٰ آئے گا، یہی کہے گا کہ اصل خطاب اس آدمی کا ہے جس کا نمایاں نام لکھا ہوا ہے۔ بات سمجھانے کے لیے عرض کی کہ اللہ نے اس کائنات کو بنایا اور اس کائنات کے اندر امام الانبیاء کے حوالے سے 1,24,000 انبیاء کو اس دنیا میں بھیجا۔ آدم آئے، آدم نے بھی کہا کہ اصل پیغمبر آنے والا ہے۔ حضرت نوح نبی اللہ آئے، نوح نے بھی کہا کہ اصل پیغمبر آنے والا ہے۔ ابراہیم خلیل آئے، ابراہیم نے بھی کہا کہ اصل پیغمبر آنے والا ہے۔ موسیٰ کلیم آئے، موسیٰ کلیم نے بھی کہا کہ اصل پیغمبر آنے والا ہے۔ عیسیٰ روح اللہ آئے، عیسیٰ روح اللہ نے بھی کہا کہ اصل پیغمبر آنے والا ہے۔ غرض ہے کہ انبیاء کو پہلے بھیجا، کتابوں کو اشتہار بنایا، اس سٹیج کو سجایا، زمین اور آسمان کی شکل میں پہاڑ پیدا کیے، دریا چلا دیے، درخت پیدا کیے، سورج پیدا کر دیا، چاند پیدا کر دیا، ستارے پیدا کر دیے، یہ تمام چیزیں پیدا کی، انبیاء کو پہلے بھیج دیا، کتابیں پہلے روانہ کر دی تاکہ دنیا والوں کو بتا دیا جائے کہ یہ کائنات جس کے لیے سنواری گئی ہے، یہ محفل جس کے لیے سجائی گئی ہے، اس کائنات کے اندر جو پیدا کیا گیا ہے وہ صرف اور صرف ایک ہی ذات ہے جسے محمد الرسول اللہ کہا جاتا ہے۔ یہ تمام انبیاء آئے کس کے لیے؟ آپ کے اعلان نبوت کرنے کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو گویا اس کائنات کا مقصود وہ صرف اور صرف رحمت کائنات کی ذات گرامی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اللہ نے یہ ہدیہ انبیاء سے یہ ساری چیزیں پیدا کی، کس لیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ میرے دوستو، وہ عظیم ذات ہے، وہ عظیم ہستی ہے، اتنی شان اللہ نے اسے عطا کی ہے کہ میں اور آپ اس کا تصور تک نہیں کر سکتے، حتیٰ کہ پوری دنیا کے لوگ آپ کی تعریف کریں، کی ہے، کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے، لیکن آپ کی شان کو کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ مولانا عبدالشکور دین پوری کا مجھے ایک جملہ یاد آتا ہے، جو پرانے عمر کے لوگ ہیں انہوں نے مولانا کو سنا ہوگا، عظیم خطیب تھا، اللہ ان کی قبر پر کروڑ رحمت نازل فرمائے۔ عبدالشکور دین پوری اپنے ترن میں آ کر کہا کرتا تھا کہ یہ 7 آسمان اور 7 زمین کاغذ بن جائیں، یعنی فرض کر لو انہیں کیا بنا دیا جائے؟ کاغذ بنا دیا جائے، اور 7 سمندر سیاہی بنا دیے جائیں، اور اس کائنات میں جتنے درخت ہیں تمام کو قلم بنا دیا جائے، اور جتنے اللہ کی نورانی مخلوق فرشتے ہیں وہ قلم پکڑ کر امام الانبیاء کی تعریف لکھنے کے لیے بیٹھ جائیں۔ عبدالشکور دین پوری کہا کرتا تھا یہ کاغذ ختم ہو جائیں گے، یہ سیاہی ختم ہو جائیں گی، قلم ٹوٹ جائیں گے اور لکھنے والے ہاتھ تھک جائیں گے، لیکن رحمت کائنات کی ایک زلف مبارک کی تعریف بیان نہیں کر سکتے۔ وہ عظیم پیغمبر اللہ نے مجھے اور آپ کو عطا کیا ہے، جس کے لیے سب کچھ یہ سجایا گیا۔ میرے دوستو، آپ کا ایک امتیاز یہ ہے، آپ کی خصوصیت ایک یہ ہے کہ انبیاء سے آپ کے بارے میں معاہدہ لیا، لیکن ایک خصوصیت یہ ہے کہ جو بھی نبی آیا ہے اس نبی کو اللہ سے کسی نے مانگا نہیں۔ حضرت آدم آئے، اللہ سے کسی نے آدم کو مانگا نہیں۔ حضرت ابراہیم آئے، ابراہیم کو اللہ سے کسی نے مانگا نہیں۔ موسیٰ کلیم آئے، موسیٰ کلیم کو اللہ سے کسی نے مانگا نہیں۔ عیسیٰ روح اللہ آئے، عیسیٰ روح اللہ کو اللہ سے کسی نے مانگا نہیں۔ 1,24,000 انبیاء میں ایک ہستی، ایک عظیم ذات، ایک مقدس ذات صرف امام الانبیاء کی نظر آتی ہے کہ جسے اللہ پاک سے امام الانبیاء کو اللہ پاک سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مانگا ہے۔ یہ آپ کی خصوصیت ہے، جو بھی نبی آیا بن مانگے آیا،
لیکن میرا اور آپ کا نبی آیا تو ابراہیم خلیل نے اللہ سے نے کیا کیا ہے؟ ابراہیم خلیل اللہ کی روح رحمت نازل فرمائے، آپ کی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ایک دیہاتی آیا، وہ دیہاتی بنو عامر قبیلے کا تھا۔ بنو عامر یہ مجنو کا قبیلہ ہے۔ بنو عامر جو قبیلہ ہے کس کا ہے؟ مجنو کا نام قیس تھا۔ مجنو لیلا کا آپ نام سنتے رہتے ہیں، چلو اتنی بات میں بتلا دوں کہ مجنو کا نام کیا تھا؟ قیس۔ قیس عامری کہلاتا ہے عربی کتابوں کے اندر، عجیب ذہن کا مالک تھا۔ بہرحال وہ میرا موضوع نہیں۔ اس قبیلے سے تعلق رکھنے والے دیہاتی آدمی آیا، میرے اور آپ جیسا سمجھ لوں کہ ہم بھی دیہاتی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کرتا ہے محمد میں تجھے مانتا نہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ظاہر بات ہے کافر تھا اس میں تیری نبوت کا اقرار کرنے والا نہیں، میں تجھے رسول ماننے والا، لیکن میں آپ سے کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں، میرے سوالوں کے جواب دو گے؟ قربان جائیں اس عظیم رحمت للعالمین پر، حالانکہ آپ کو ماننے والا نہیں۔ ہمارے دور کا اگر کوئی خطیب، کوئی عالم، کوئی مفتی ہو اور اس سے یہ سوال کرے کہ میں تجھے مولوی نہیں مانتا، میں تجھے مفتی نہیں مانتا، میں تجھے عالم نہیں مانتا، میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، ظاہر بات ہے وہ جھڑک کر کہے گا تجھے کیا حق پہنچا ہے کہ تم مجھے مانتے نہیں تو مجھ سے سوال کیوں کر رہا ہے؟ یعنی یہی جواب ہوا۔ لیکن قربان رحمت کائنات نے خندق پیشانی سے مسکراتے ہوئے اس بوڑھے کو کہا کہ سوال کر، محمد جواب دے۔ پوچھ بابا جی کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ پہلا اس نے سوال کیا کہ جو بھی نبی آیا ہے اس نبی کی نبوت کی بنیاد ہے، آپ نے کس بنیاد کے اوپر دعویٰ نبوت کیا ہے؟ یعنی آپ نے جو کہا ہے کہ میں نبی ہوں، میں رسول ہوں، تو آپ کی نبوت کی بنیاد کس چیز کے اوپر ہے؟ پہلا سوال اس نے یہ کیا۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیتے ہوئے فرمایا انا دعوت ابراہیم و بشارت عیسیٰ، بابا جی میری بنیاد ایک نہیں، میرے نبوت کی بنیاد دو چیزیں ہیں۔ ابراہیم خلیل نے 2500 سال پہلے اللہ کے حضور بیت اللہ بنا کر، بیت اللہ کی تعمیر کر کر، جھولی پھیلا کر، کعبہ کی چوکٹ پر ہاتھ رکھ کر یہ درخواست دی تھی کہ ربنا وبعث فیہم رسولا، اللہ میں تجھ سے جائیداد نہیں مانگتا، اللہ میں تجھ سے زمین نہیں مانگتا، میں بنگلے اور کوٹھی کا سوال نہیں کرتا، میں وزارت اور صدارت تجھ سے نہیں مانگتا، اللہ ایک ہی چیز مانگتا ہوں کہ تو ان لوگوں کے اندر میری دعا بنا کر امام الانبیاء کو رسول بنا کر دے۔ سبحان اللہ، میں صرف تجھ سے یہ دعا مانگتا ہوں۔ عطا اللہ شاہ بخاری کہا کرتے تھے، سب کہہ دو رحمت اللہ، اللہ کی روح رحمت نازل فرمائے۔ عطا اللہ شاہ بخاری وہ ہے جس نے پوری زندگی عظمت رسول کو بیان کیا ہے، کبھی جیل میں کبھی ریل میں۔ شاہ جی کہا کرتے تھے کہ آدھی زندگی گزری ہے جیل میں، آدھی زندگی گزری ہے ریل میں، یعنی اس دور میں یہ لینڈ پر حضر یہ تو چیزیں نہیں کہ ریل میں سفر ہوا کرتا تھا، لیکن عظیم انسان تھا۔ اور اللہ نے پھر نوازا تو کیسے نوازا؟ اللہ نے کیا مقام دیا عطا اللہ شاہ بخاری کو؟ حضرت مولانا خیر محمد تھے بھاولپور کے، ان کا بیٹا آج بھی بیت اللہ میں بیٹھ کر قرآن مجید کا درس دیتا ہے، جس کا نام ہے محمد مکی۔ آپ عمرہ کرنے گئے یا حج کرنے گئے، آپ نے ان کا درس سنا ہوگا، اللہ پاک بار بار لے جائے اس مقام پر، میزان رحمت کے سامنے بیٹھ کر، یہ باب عمرہ کے سامنے بیٹھ کر قرآن کا درس دیتا ہے۔ اور یہ بھی اعزاز بخش ہے اللہ نے آپ کے مسلک کے علماء، یہ بہت بڑا اعزاز ہے۔ ہر کسی کو وہاں تقریر کرنے کی اجازت نہیں، وہاں صرف آپ کے مسلک کا نمائندہ، اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والا، عطا اللہ شاہ بخاری قاسم نانوتوی کا نام لینے والا، حسین احمد مدنی کا نام لینے والا، اللہ تیری عظمتوں کے قربان جائے، دنیا والوں کو بتلا دیا کہ وہ انسان جو اکابرین اہل سنت کا نام لیوا ہے، اگر تم نے دیکھنا ہو اس کائنات میں حق مسلک کون سا ہے، حق مذہب کون سا ہے،
تو پھر دیکھ لو کہ جس کا نمائندہ بیت اللہ میں بیٹھ کر اللہ کے حرم میں بیٹھ کر قرآن کا درس دے رہا ہے تو وہ آدمی صاحب حق ہے، وہ ہے محمد مکی، اللہ ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائے۔ وہ کیوں درس دیتے میں اس بات نہیں کرنا چاہتا چونکہ موضوع درست سے چلا جائے گا۔ ان کے والد سے مولانا خیر محمد، انہوں نے خواب دیکھا کہ انبیاء طواف کر رہے ہیں بیت اللہ، اور انبیاء طواف کرتے ہیں طواف کر رہے ہیں بیت اللہ کا، اور عطا اللہ شاہ بخاری ان کے پیچھے پیچھے طواف کر رہا ہے۔ یہ عطا اللہ شاہ بخاری نہیں جن کے بیٹے آپ کے گاؤں میں آئے، عطا المحمد شاہ صاحب، 2 دفعہ آپ یہاں تقریر کر ہیں، ان کے والد، کبھی آپ سمجھیں کہ عطا اللہ شاہ بخاری کو ان کے والد تھے۔ پیچھے طواف ہو رہا ہے انبیاء کے۔ مولانا خیر محمد نے سوال کیا، عطا اللہ یہ اللہ نے تجھے مقام دیا ہے کہ انبیاء کے ساتھ طواف کر رہا ہے، یہ کوئی کم بات نہیں ہے، عظیم بات ہے۔ مجھے اور آپ کو آج 15ویں صدی کے کسی عالم کی صحبت میں میسر آ جائے، ہم فخر کرتے ہیں کہ دیکھو ہم فلاں عالم کے ساتھ بیٹھے ہیں، ہم نے عطا المحمد کے ساتھ کھانا کھایا ہے، ہم نے مفتی سعید احمد صاحب کے ساتھ نشست کی ہے، وہ میری وجہ سے میرے لیے بیٹھے رہے، ہم نے خواجہ خان محمد کی زیارت کی ہے، ہم نے یوسف لدھیانوی کی زیارت کی ہے۔ میں اور آپ فخر کرتے ہیں کہ آج کے دور کی کسی عالم کی صحبت میں میسر آ جائے۔ دیکھو دوستو، اس آدمی کی عظمت کی کیا کہنے جو انبیاء کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے نظر آیا۔ سبحان اللہ۔ مولانا خیر محمد نے سوال کیا، یہ آپ کو مقام کیوں ملا ہے کہ انبیاء اور ان کے ساتھ آپ پیچھے پیچھے؟ تو عطا اللہ شاہ بخاری نے جواب دیتے ہوئے فرمایا خواب میں کہ میں نے پوری زندگی امام الانبیاء کی ختم نبوت کا تحفظ کیا ہے، اس ختم نبوت کے صدقے اللہ نے مجھے یہ مقام عطا فرمایا۔ اللہ ہمیں بھی یہ مقام عطا فرما دے، اللہ کے لیے کیا مشکل ہے، اللہ سے مانگنا چاہیے۔ بہرحال تو سیدنا ابراہیم نے کیا دعا کی تھی، ربنا وبعث فیہم رسولا۔ 2500 سال پہلے امام الانبیاء کو اللہ سے مانگا ہے، اے اللہ رسول دے دے۔ عطا اللہ شاہ بخاری کہا کرتے تھے، ابراہیم تیری قسمت پر قربان جائے کہ تو نے اللہ سے وہ چیز مانگی ہے جو کسی نے آج تک اللہ سے نہیں مانگی، اور وہ ہے امام الانبیاء کی ذات گرامی۔ حضرت ابراہیم نے اللہ سے مانگا ہے۔ اللہ کے خزانے میں اس کائنات کی سب سے بہترین، سب سے عمدہ، سب سے اعلیٰ، سب سے افضل، سب سے برتر اور سب سے بہتر اگر کوئی چیز تھی تو وہ امام الانبیاء کی ذات گرامی تھی۔ ابراہیم خلیل جھولی پھیلا کر کہتا ہے، اے اللہ میری نسل میں اس پیغمبر کو عطا کر دے، میں بیت اللہ بنانے کا اور کوئی اجر نہیں مانگتا، یہی مانگتا ہوں کہ محمد کو میری نسل کے اندر پیدا فرمانا۔ ربنا وبعث فیہم رسولا۔ تو امام الانبیاء آئے جس کی دعا بن کر، آپ نے دوسری بات فرمائی کہ میں عیسیٰ کی بشارت بن کر آیا ہوں۔ عیسیٰ کی قرآن کہتا ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے ایک دن بنی اسرائیل کو جمع کیا، یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم مصدقا لما بین یدی ومبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد۔ بنی اسرائیل کے لوگوں میں اللہ کا رسول ہوں، میں تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں، اور میں تمہیں خوشخبری دے رہا ہوں کہ میرے بعد ایک پیغمبر آئے گا، اس کا نام احمد ہوگا۔ تو امام الانبیاء نے فرمایا کہ میرے دعوی نبوت کتنی چیزوں پر ہے؟ 2 باتوں پر، ایک ابراہیم کی دعا پر اور ایک عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری پر۔ ابراہیم نے جو دعا کی وہ میرے لیے کی تھی، اور جو میری خوشخبری دی ہے وہ عیسیٰ نے دی تھی۔ اب اس نے ایک سوال کو یہ کیا، میری پہلی بات ذہن میں رکھ لینا کہ جو بھی نبی آیا ہے وہ بن مانگے آیا ہے۔ میرا اور آپ کا نبی ایسا ہے کہ ابراہیم نے اللہ سے اس نبی کو کیا کیا تھا۔ اور میرے دوستو عجیب بات ہے کہ ابراہیم نے ایک تو امام الانبیاء کو مانگا، اللہ کا آخری نبی،
لیکن ابراہیم نے ایک دعا اور کی تھی، کاش باہر رکھتے تو بہتر تھا، گرمی کے حوالے سے سارے تنگ ہو رہے بھائی اٹھتا ہے کریں، اگر اٹھتا ہے تو بس کر لیں، کیونکہ مقتدیوں کی یاد رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ میں تو اپنے مگر میں لگا ہوا ہوں، مجھے تو احساس نہیں ہوگا، لیکن جو سامعین ہوتے ہیں ان کے اوپر گرانی ہوتی ہے، بعض دفعہ اٹھا جاتے ہیں، اگر اٹھا جاتے ہیں گرمی کا موسم میں دعا کر لیتے ہیں اس میں، چونکہ من اما منکم فلیخفف، حضور نے فرمایا کہ تم میں سے امام بنے تو ہلکی پھلکی نماز پڑھائے، ہلکی پھلکی یعنی لمبی نماز نہیں ہونی چاہیے، کہ آپ نے فرمایا ان میں حاجت مند بھی ہیں، بیمار بھی ہیں، کسی کو کوئی کام بھی ہوگا، ہاں جو آدمی اپنی نماز پڑھے پڑھی تو پھر ماشاء جتنی چاہے مرضی لمبی پڑھ لے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اللہ۔ تو اپنی جو چاہے امام چاہے کتنی مرضی لمبی نماز پڑھ لے، لیکن ہمارے ہاں معاملہ الٹے ہے کہ ہمارے ائمہ یوں کرتے ہیں کہ لمبی نماز پڑھاتے اور خود منٹوں پڑھ کر فارغ ہو جاتے ہیں۔ تو بہرحال مقتدی کی رعایت رکھنا ضروری ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے، اللہ پاک نے آپ کو بھی عظمت دی ہے۔ بہرحال کیا بات چل رہی ہے؟ حضرت ابراہیم نے دعا مانگی تھی، ہم نے مانگ رہے تھے۔ بشارت دی۔ سیدنا ابراہیم نے دعا مانگی امام الانبیاء کے لیے، اور عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی امام الانبیاء کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ آپ کا امتیاز ہے، آپ کی خصوصیت ہے، یہ اور کسی نبی کو یہ مقام نہیں۔ جو میں بات کرنا چاہتا تھا آپ نے بتلائی، وہ یہ ہے کہ ابراہیم نے ایک دعا اور مانگی، رب ہب لی من الصالحین، اپنے لیے بیٹا مانگا، وہاں یہ نہیں کہا کہ میرے بیٹے کو نبی بنا دے، سوال یہ کیا تھا کہ اللہ مجھے بیٹا عطا کر دے جو نیکوکاروں سے ہو، لیکن رحمت کائنات کے حوالے سے کہا ربنا وابعث فیہم رسولا۔ تو ابراہیم خلیل نے دو دعائیں مانگی، اللہ کی عظمت کے قربان جائیں، بیٹا عطا کیا، بعد میں اللہ نے نبی بھی بنایا، لیکن وہ بیٹا ایسا عطا کیا جو زمزم والا کہلایا، اور جو پیغمبر عطا کیا ابراہیم کی دعا کے صدقے میں، وہ پیغمبر ایسا عطا کیا جو اللہ نے کوثر والا بنایا، وہ زمزم والا، اور یہ زمزم بھی آج ہم پیتے ہیں الحمدللہ، اور وہ زمزم ایسا پانی ہے چاہے جتنا مرضی عرصہ اپنے گھر میں رکھ لو، نہ رنگ بدلے، نہ ذائقہ بدلے، نہ مزہ بدلے۔ قاسمی کس مقام پر یاد آ گیا، قاسمی اپنے انداز میں کہا کرتا تھا، توتل کے دوستو زمزم وہ پانی ہے، حاجی لاتے ہیں، مہینوں گزر جاتے ہیں، سالوں آپ کے گھر میں رکھا ہوا ہے، اور پانی رکھ لو، چند دنوں کے بعد اس کا مزہ بھی بدل جائے گا، رنگ بھی بدل جائے گا، ذائقہ بھی بدل جائے گا، لیکن زمزم وہ پانی ہے نہ اس کا مزہ بدلے، نہ رنگ بدلے، نہ ذائقہ بدلے۔ اللہ کیوں؟ اللہ کے حضور سے آواز آتی ہے کیونکہ یہ زمزم وہ پانی ہے جس پانی کو اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں نے چھوا ہے۔ اللہ نے یہ مقام دے دیا کہ پیغمبر کی ایڑی جس مقام پر لگ جائے اس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ تو جو کوثر والا پیغمبر ہے، اس کوثر والے پیغمبر کے ساتھ اگر صدیق لگ جائے گا، عمر لگ جائے گا، سیدہ عائشہ لگ جائے گی، کائنات کے لوگوں وہ دنیا سے جا سکتا ہے، لیکن نہ اس کا رنگ بدلے گا، نہ مزہ بدلے گا، نہ ذائقہ بدلے گا۔ تو ابراہیم نے مانگا ایک زمزم والا اور ایک کوثر والا، انا اعطیناک الکوثر۔ اللہ کل قیامت کے دن جام کوثر آپ کے ہاتھوں سے نصیب فرمائے۔ تو پہلی خصوصیت یہ کہ امام الانبیاء کو اللہ سے کس نے مانگا ہے؟ کہ اور کسی پیغمبر کی خصوصیت کہ اور کسی پیغمبر کا امتیاز نہیں۔ اب اس بوڑھے نے دو سوال اور کیے جو وہ نقل کروں، وہ آپ کے مطلب کے لیے فائدہ مند ہے، باقی میرے تقریر سے وہ مطابق نہیں، ہاں آپ کے فائدے کے لیے بات ہے۔ حاجی صاحب نقل کر لوں گا بوڑھے۔ اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ اس بوڑھے نے کہا
میں گناہ کرتا ہوں، کیا میں پہلے گناہ کو چھوڑوں پھر نیکی کروں؟ یعنی پہلے میں گناہ چھوڑوں پھر نیکی کروں؟ یہی مطلب یہ کہ پہلے گناہ چھوڑوں گا پھر نیکی کروں گا؟ آپ نے فرمایا کہ اگر تو یہ تصور رکھتا ہے تو پوری زندگی نیکی نہیں کر سکتی، کیونکہ انبیاء کے ماں سوا کوئی گناہوں سے پاک نہیں ہے، معصوم نہیں ہے۔ اگر تو یہ ذہن رکھتا ہے تو پھر پوری زندگی نیکی نہیں کر سکتا۔ اور ہمارا ذہن بھی یہی ہے کہ یہ ہم حج کرائیں پھر نماز پڑھنا شروع کریں گے، ہم پہلے یہ کام کر لیں پھر یہ نیکی کا کام کریں گے۔ یہ تصور نکال دو ذہن سے کھول کر کے دوستوں، یہ اپنے ذہن سے بات کو نکال دو۔ ہاں گناہ ہو نیکی بھی ساتھ ہونی چاہیے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے بات کو سمجھانے کے لیے ایک حکایت نقل فرمائی۔ ایک آدمی میرا اور آپ جیسا دریائے دجلہ کے قریب جا رہا تھا، نجاست کے اندر آلودہ تھا، جسم کے اوپر گرد و غبار اٹا ہوا تھا۔ اب وہ اپنے آپ کو دیکھتا ہے کہ میرے جسم کے اوپر گرد و غبار ہے، آلودہ ہوں، اور ادھر دجلہ کا پانی دیکھتا ہے کہ صاف اور شفاف ہے۔ اب وہ کہتا ہے کہ اگر میں دجلہ کے اندر جاؤں گا تو یہ پانی بھی گندلا ہو جائے گا، یہ صاف اور شفاف، یہ پانی بھی میلا ہو جائے گا، ناپاک ہو جائے گا۔ دجلہ کہتا ہے اگر تمہیں پاک ہونا ہے تو میرے اندر چھلانگ لگانی پڑے گی، اگر تو دریا کے کنارے رہے گا تیری یہ گندگی دور نہیں ہوگی، یہ نجاست دور نہیں ہوگی، یہ میل کچیل دور نہیں ہوگے، لیکن اگر تو چاہتا ہے کہ میں صاف اور شفاف ہو جاؤں، میرا میل اور کچیل دور ہو جائے، تو میرے اندر چھلانگ لگائے گا، غوطہ لگائے گا، تو تیرا جسم صاف ہو جائے گا، لیکن میرے شفافیت میں اور میرے پاک ہونے میں، میرے صاف ہونے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اب بات کو سمجھو۔ مولانا روم نے کہا کہ لوگوں، اگر تم گناہوں کے اندر مبتلا ہو، تم گناہ کرنے کے ساتھ ساتھ نیکی کے دریاؤں میں چھلانگ لگا دو گے تو ان نیکی کے دریاؤں میں چھلانگ لگانے کی بنیاد پر اللہ تمہارے گناہوں کو ختم فرما دے گا۔ گناہ کرو، نیکی کر لو، نیکی کے بعد گناہ کیا ہو جائیں گے؟ قرآن کہتا ہے ان الحسنات یذھبن السیئات، نیکیاں گناہوں کو کیا کر دیتی ہیں؟ مٹا دیتی ہیں۔ اور ترمذی حدیث کی کتاب ہے، آپ نے فرمایا کہ جب آدمی سے گناہ ہو جائے اس کے بعد نیکی کر دے تب حسیہ، یہ نیکی تیرے گناہ کو کیا کر دے گی؟ مٹا۔ اس بنیاد پر نوجوان ساتھیوں یہ نہ سوچو کہ میری زندگی تو گناہوں والی زندگی ہے، میں نیکی تب کروں گا گناہوں کو چھوڑ دوں گا۔ ظاہر بات ہے کہ پوری زندگی آپ نیکی نہیں کر سکتے۔ ہاں گناہ ہو گیا ہے، آ جاؤ اللہ کے دربار میں، گناہ ہو گیا ہے، نماز پڑھ لو، گناہ ہو گیا ہے، کلمہ طیبہ پڑھ لو، گناہ ہو گیا ہے، قرآن کی تلاوت کر لو، گناہ ہو گیا ہے، درود پاک پڑھ لو، گناہ ہو گیا ہے، استغفار کر لو، یہ کلمات تم زبان سے ادا کرو گے، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ تیسرا سوال اس بوڑھے نے یہ کیا، اگر میں آپ کو نبی مان لوں، آپ کو میں اللہ کا رسول مان لوں، آپ کی پیروی کر لوں تو مجھے کیا ملے گا؟ آج کے دور میں یہی ہے نا کہ ہم یہ کام کریں گے تو ہمیں کیا ملے گا؟ اب مولوی حضرات تو کہتے ہیں ادھار والی بات، بھی اللہ کی رضا مل جائے گی، یہ مل جائے گا، کہتے ہیں یہ تو مولوی صاحب ہمارے معاشرے کے حوالے سے بات نہیں، مہنگائی کا دور ہے، ہمیں بدلاؤ کی کیا ملے گا؟ یہ جو اللہ کے حضور عبادت کا معاملہ ہے یہ بشرط مزدوری نہیں ہونا چاہیے، وہ اللہ خود جانتا ہے کہ میرے بندے کے حاجات کیا ہے۔ ہاں جب میں اور آپ اللہ کے حکم کو مانیں گے، اللہ اپنی قدرت کاملہ سے میرے اور آپ کی رحمت کا فیصلہ فرمائیں گے انشاءاللہ۔ لیکن ہمارے یہاں ہے کہ میرے گھر سے وہ ایک مولوی صاحب بات کرنے کے لیے کسی گاؤں میں گئے تو مولوی صاحب نے کہا کہ جو آدمی 40 دن تک پابندی سے نماز ادا کرے گا اللہ اسے ایک بھینس عطا فرمائے گا۔ اب اس نے تو ترغیب کے طور پر یہ بات کہی تھی، اب بھینس بڑی مہنگی ہے، 60-70 ہزار روپے کی، اب اگر 40 دن نماز پڑھنے کی بنیاد پر مفت میں بھینس مل جائے تو اور کیا چاہیے؟ اب وہ 40 دن تک نماز پڑھتا رہا۔ اس مولوی صاحب نے ترغیب دی کہ چلو بھائی اس طرح نماز ہی بن جائیں گے، کیونکہ جو آدمی 40 دن تک نماز ادا کر لے گا تو انشاءاللہ اسے نماز چھوٹنے کی نہیں۔ حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ جو آدمی 40 نماز مسجد نبوی میں پڑھ لیتا ہے وہ جہنم سے بری ہو جاتا ہے، نفاق سے بری ہو جاتا ہے۔ تو یہ تبلیغی جماعت والے بھی کہتے ہیں جو آدمی چیلا لگا لے تو وہ بھی پابند ہو جاتا ہے 40 دن کے حوالے سے۔
اور 40 دن اس سے جواب 12 تو جو آدمی 40 اس نے مولوی نے کہا واحد نے کہا کہ جو آدمی 40 دن تک نماز ادا کرے گا تو اسے کیا ملے گی؟ اب وہ نماز پڑھتا رہا 40 دن کے بعد مولوی صاحب کو جا کر پکڑ لیا کہ حضرت مجھے تو بھینس ملی نہیں۔ اب مولوی صاحب نے کہا کہ میں نے تو تجھے سمجھانے کے لیے بات کہی تھی کہ بھی تیری عادت بن جائے۔ اس نے کہا پھر میں نے بھی 40 دن تک بغیر وضو کے نماز پڑھی، تو نے بھی ایسے ہی کہا تھا تو میں نے بھی یہ بات کر۔ تو میرے دوستو آج ہم سے سوال ہوتا ہے کہ نقد کیا ملے گا؟ انشاءاللہ نماز پڑھو گے اللہ روزی میں برکت عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ نماز پڑھو گے گناہ معاف ہو جائے گے۔ آج کون آدمی سے دعویٰ کرے کہ میں گناہ گار نہیں؟ میں بھی گناہ گار ہوں، آپ سے بھی گناہ ہوں، شاید آپ تو معصوم ہوں پاک ہوں، لیکن یہ ہے کہ کوئی آدمی اپنی پاک ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ اس بنیاد پر میرے دوستو گناہ ہو جائے یہ نماز پڑھ لو یہ سارے گناہ معاف ہو جائیں۔ اور آج تو پتہ نہیں کس مرحلے پر زندگی کی شام ہو گئے، قدم قدم پر موت کے اسباب موجود ہیں۔ حضرت مولانا سرفراز خان صاحب امام اہل سنت جی میرے پیر و مرشد جی بحث کا تعلق ہے ان سے، وہ فرمایا کرتے کہ لوگوں آج شام کے وقت زندہ بچ کر گھر آ جاؤ تو شکرانے کے نوازے لگا دیا۔ آج کون سی جگہ ہے جہاں موت آپ کے استقبال کے لیے کھڑی؟ سکول ہے وہاں، مسجد ہے وہاں، بازار ہے وہاں، بم دھماکے اور یہ سارا سلسلہ آپ کے سامنے۔ تو شام کو صحیح سلامت اپنے والدین کے پاس پہنچ جاؤ، اپنی بیوی بچوں کے پاس پہنچ جاؤ، اپنے بہن بھائیوں کے پاس پہنچ جاؤ تو اللہ کا شکر ادا کرو کہ ہم زندہ صحیح سلامت اپنے گھر آ گئے۔ تو میرے دوستوں معلوم نہیں کہ کس موڑ پر زندگی کی شام ہو جائے۔ اس بنیاد پر نماز نہ چھوڑو، جہاں آئے گھر میں پڑھنا پڑے گھر میں پڑھ لو، اکیلا پڑھنا پڑے اکیلا پڑھ لو، مسجد میں موقع ملے مسجد میں پڑھ لو، باہر نماز ادا کرو۔ سعودی عرب ہم گئے، اللہ پاک آپ کو بھی لے جائے، ہم نے وہاں ایک بات ضرور دیکھی، ہر کار کے اندر مصلی ضرور ہوتا ہے، جو بھی گاڑی ہے ان کی اس کے اندر جہاں نماز کا وقت آ جاتا ہے وہی مصلی بچھا کر نماز پڑھو۔ باغبان پورا کا ایک نوجوان تھا سن 2002 میں جب میں کہ عمرہ کرنے کے لیے تو اس نے دعوت کی تھی لاہور کا۔ اب ان عربیوں کی وہ برائی بیان کر رہا تھا، بڑے سخت بڑے کرپٹ تھے، لیکن اللہ پاک نے بڑی دولت سے نوازا ہے۔ تو کہنے لگا کہ میں یہاں اتنے عرصے سے رہا، کافی سالوں سے رہ رہا، کہنے لگا میں اس نتیجے پر پہنچا کہ اللہ نے انہیں دولت سے کیوں نوازا ہے۔ عام آدمی تھا، کوئی مولوی عالم نہیں تھا۔ کہنے لگے ایک تو یہ بات ہے کہ جس برتن میں کوئی آدمی کھا لیتا ہے چاہے وہ بڑا امیر کبیر ہی آدمی کیوں نہ ہو، وہ اسے گھر نہیں کرتا، اسی برتن میں کھانا شروع کر دیتا۔ یعنی اگر آپ نے برتن میں کھانا کھایا ہے تو ظاہر بات ہے ہم تو ایک پلیٹ کو استعمال کرتے دوسری پلیٹ الگ رہے گا، اس پر پلیٹ کو استعمال نہیں کرتے۔ اگر آپ نے کھانا کھایا ہے چاہے وہ امیر ہے چاہے لینڈ ہے چاہے دولت مند ہے، وہ اسی پلیٹ میں آپ کی جھوٹی پلیٹ میں کھانا شروع کر دے گا۔ اور دوسری بات کہ ان کے اندر سخاوت کا مادہ بہت ہے، اللہ کی راہ میں بہت عطا کرتے ہیں۔ اور تیسری بات اس نے کہی کہ میں نے ان کی ایک عادت یہ دیکھی ہے کہ نماز کو نہیں چھوڑتے، جہاں نماز کا وقت ہو جائے وہی مصلی بچھا کر کیا کرتے ہیں۔ وہ لاہور کا ساتھی کہنے لگا کہ میں اس نتیجے پر پہنچوں کہ اللہ پاک نے کہ وجوب کی بنیاد پر انہیں دولت سے نوازا ہے، تو اللہ پاک ہمیں بھی نمازی بنائے۔ کیا بات کر رہی ہے؟ تیسرا سوال اس نے کیا کہ مجھے نقص کیا ملے گا اگر میں آپ کو اللہ کا نبی مان لوں؟ آپ نے فرمایا نجات فی الآخرہ، آخرت میں تجھے نجات ملے گی، جہنم سے بچ جائے گا، جنت میں داخل ہو جائے گا۔ وہ بولا کہنے لگا یہ تو آپ نے ادھار بات کی ہے، یہ تو مرنے کے بعد ہوگا نا، دنیا میں کیا ملے گا؟ یہ تو ادھار کی آپ نے بات کی، نقد بتلاؤ کیا ملے گا؟ اب ظاہر بات ہے کہ آپ کی بات بالکل صحیح تھی، میری اور آپ کی زندگی کا مقصد آخرت میں کامیابی ہے، اور قرآن کہتا ہے فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، جو آدمی جہنم سے بچا دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ اصل کامیابی تو وہ ہے،
آپ نے جو جواب دیا بالکل صحیح دیا تھا، لیکن اس نے کہا کہ یہ تو ادھار کی بات کی ہے، لقب کیا ملے گا؟ رحمت کائنات نے فرمایا اگر تو مجھے نبی مان لے گا، مجھے رسول مان کر تیری باتوں پر عمل کرے گا، التمکن فی الارض والنجاۃ فی الآخرہ، زمین میں اللہ اقتدار عطا فرمائیں گے اور آخرت میں تجھے نجات عطا فرمائیں گے۔ اور دیکھ لو اصحاب رسول کی تعریف کو، ابو بکر نے آپ کو مانا، سیرت کو اپنایا، عمر نے آپ کو مانا، سیرت کو اپنایا، عثمان نے آپ کو مانا، سیرت کو اپنایا، علی المرتضیٰ نے آپ کو مانا، سیرت کو اپنایا، امیر معاویہ نے آپ کو مانا، سیرت کو اپنایا۔ تاریخ اٹھا کر دیکھ لو کیسے کس طرح کے تاج اور تخت ان کی قبروں کے اندر پامال ہوئے، اللہ پاک نے انہیں اقتدار عطا کیا تھا۔ امیر معاویہ جس کے نام پر آج کی مسجد ہے، ان کا اقتدار کابل تک تھا، یعنی سعودی عرب سے لے کر ان کی حکومت کابل تک تھی۔ یہ کس بنیاد پر حاصل ہوئی؟ امام الانبیاء کی سیرت کو اپنانے کی بنیاد ہے۔ یہ لاہور تک آئے ہیں۔ تو میرے دوستو، آج مسلمان پوری دنیا میں ذلیل و رسوا کیوں ہے؟ اقبال مرحوم کی بات ذہن میں آ گئی۔ اقبال کو تو جانتے ہو، ایک دفعہ کہہ دو اللہ اس کی قبر کو منور فرمائے۔ عجیب انسان تھا، آخر میں داڑھی رکھ لی تھی اقبال مرحوم، یہ بات ذہن میں رکھ لیں، ساری عمر داڑھی بڑھواتا رہا، لیکن جب دنیا کے جانے کے قریب ہوا تو اس وقت انہوں نے داڑھی رکھ لی، لیکن تھا بڑا غیرت مند اقبال مرحوم۔ اب چونکہ مفکر تھا، مفکر کہتے جو اپنی قوم کے حوالے سے سوچنے والا انسان، یعنی اپنی قوم کے بارے میں فکر کرے کہ میری قوم کو کامیابی کیسے ملے گی، میری قوم کو فلاح اور خوشحالی کیسے نصیب ہوگی، اس آدمی کو کہا جاتا ہے مفکر۔ مفکر پاکستان کہتے ہیں اقبال مرحوم کو۔ اقبال مرحوم ایک دن بیٹھا تنہائی کے اندر، رات کا وقت تھا، اللہ کے حضور کہتا ہے شبے پیش خدا بگریشم کمزار۔ اقبال رات کو روتا ہے، گر گراتا ہے، کیوں رو رہا ہے؟ کوٹھی نہیں، یہ بنیاد نہیں، پیسہ نہیں، یہ بات نہیں، جائیداد کا معاملہ یہ نہیں، پیش خدا بگریشم کمزار۔ رات کی تنہائی میں روتا ہوا اس کی اشعار فارسی زبان میں پڑھ رہا ہوں۔ وہ روتا ہے رات کو اقبال، کہتا کہ اللہ مسلمانہ نے جہاں زارت و خارن، اے اللہ یہ مسلمان جو جہان کے اندر رہنے والے ہیں آج رسوا اور ذلیل کیوں ہیں؟ یہ اقبال اللہ کے حضور رات کو کہتا ہے اللہ یہ کیوں ذلیل اور رسوا ہیں؟ تعداد زیادہ ہے، اسباب زیادہ ہیں، رتبہ زیادہ ہے، حکومت ان کے پاس موجود ہے، لیکن باوجود ان تمام چیزوں کے پھر بھی مسلمان دنیا کے اندر کیا ہے؟ آج ہم ذلیل ہیں یہ نہیں۔ یہ ڈرون حملے جو آپ کی ملک کے اندر ہو رہے ہیں، آپ کا خود مختار ملک ہے، کہتے خود مختار ملک ہے، لیکن امریکہ جب چاہتے ہیں مرضی کے اوپر کیا کر دیتا ہے؟ یہ کوئی خود مختار تو نہیں، ایسے تو کل ہندوستان حملہ کر دے گا، تم کیا کرو گے؟ خود مختاری اس چیز کا نام نہیں، خود مختاری اس چیز کا نام ہے کہ اگر پاکستان کے رہنے والوں پر امریکہ حملہ کرے تو اس کا منہ توڑ جواب دیا جائے، یہ تو خود مختاری ہے۔ لیکن یہ سب کس بنیاد پر ہے کہ آج مسلمان بھیگی بل بنا ہوا ہے، روب ختم ہو گیا، دبدبا ختم ہو گیا مسلمانوں کا۔ کیوں؟ اس بنیاد پر کہ ہم نے امام الانبیاء کی سیرت کو چھوڑ دیا۔ کبھی وہ وقت تھا کہ امیر معاویہ روم کے بادشاہ کو کہتا تھا اور رومی کتے، یہ الفاظ تاریخ نے نقل کیے، اور رومی کتے اگر تو نے مدینہ کے اوپر حملہ کیا تو معاویہ پہلا آدمی ہوگا جو علی کی فوج میں شامل ہو کر تیرے خلاف جنگ لڑے گا۔ تو اس روم کے بادشاہ کا پیشاب وہی خطا ہو گیا۔ ایک عام آدمی، آج میرا اور آپ کا لوگ کیوں نہیں؟ ہمارے حکمرانوں کا رب کوئی نہیں، اسلامی ممالک اتنی تعداد میں 57 کی تعداد میں، ان کا روب کیوں نہیں؟ کیونکہ ہم مسلمانوں نے رحمت کائنات کی سیرت کو کیا کر دیا ہے؟ یہ غلامیت کی زندگی ہے۔ تو اس بوڑھے باپ نے فرمایا کہ اگر تم میری بات کو مانے گا اللہ زمین میں کیا عطا کرے گا اور آخرت میں اللہ پاک تجھے نجات عطا فرمائے گا۔ بہرحال
ٹوٹل کے دوستوں کتنے بجے سوال جماعت پڑھ کر دیں گے انشاءاللہ۔ آپ کی امتیاز یہ ہے، آپ کی خصوصیت یہ ہے کہ اور نبی آئے بھی مانگے، میرا اور آپ کا نبی آیا ہے ابراہیم کی دعا۔ اب آپ کی خصوصیت یہ ہے، اللہ پاک نے آپ کے لیے جس خطے کو منتخب کیا یہ بھی آپ کی خصوصیات میں سے ہے۔ اللہ نے عرب بنایا یا عجم بنایا؟ عرب کے معنی بولنے والا، عجم کا معنی گونگا۔ اللہ نے عجم کا علاقہ آپ کے لیے منتخب نہیں کیا پیدائش کے حوالے سے، اللہ نے آپ کے لیے عرب کا انتخاب کیا ہے، اس واسطے کہ وہ نبی بھی فصیح و بلیغ تھا تو اسے ایسے علاقے میں پیدا کیا جائے جو بولنے والا علاقہ ہو۔ اور پھر عرب کا علاقہ بھی کون سا منتخب کیا، کون سا شہر کا انتخاب کیا؟ قرآن کہتا ہے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، جسے قرآن نے بلد امین قرار دیا، اس کو آپ کی پیدائش کے لیے منتخب کیا کہ لوگوں یہ وہ جگہ ہے، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ، کہ میں نے اسے مبارک بھی بنایا ہے، میں نے ہدایت والی جگہ بھی بنایا ہے، اور تمام کائنات کے لیے اسے رحمت کی جگہ بھی بنایا ہے۔ یعنی جس زمین کے خطے کو اللہ نے منتخب کیا جسے مکہ کہا جاتا ہے، آپ کی پیدائش کے لیے اللہ نے اس جگہ کا انتخاب کیا ہے۔ عرب کا علاقہ بھی اعلیٰ، اور جس شہر کا انتخاب کیا وہ بھی کیا ہے؟ اور پھر مکہ کی کون سی جگہ پر اللہ پاک آپ کو لے جائے؟ جب باب السلام سے نکلو گے سامنے آج بھی وہ گھر موجود ہے، بیت اللہ سے نکلتے ہوئے ھذا مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں کتابوں کی لائبریری ہے اور اس کے اوپر لکھا ہوا ہے یہ جگہ وہ ہے جہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے، بالکل مدینہ بیت اللہ کے سامنے۔ اور میرے دوستوں پھر اللہ نے انتخاب کیا، عام گھرانے کا نہیں، 32 قبیلے تھے حضرت اسماعیل کی اولاد میں، ان 32 قبیلوں میں سب سے قبیلہ جو اعلیٰ اور افضل تھا جسے قریش کہا جاتا ہے، اللہ نے اس قریش کا انتخاب کیا کہ میں اپنے پیغمبر کو 32 قبیلوں میں سب سے اعلیٰ جو قبیلہ ہوگا اس کے اندر پیدا کروں گا، اور پھر اس قبیلے میں سب سے بہتر جو گھر تھا بنو ہاشم کا تھا، بنو ہاشم کے گھر میں لے کر آئے۔ پھر انتخاب کیا نسل کے حوالے سے عبد المطلب کا، عبد المطلب کے 12 بیٹے تھے، اور ان 12 بیٹوں میں سب سے بہترین جو بیٹا تھا وہ عبداللہ تھا۔ آپ کے لیے باپ کا انتخاب کیا عبداللہ کا، اور پھر ماں کا انتخاب کیا جس کا نام آمنہ تھا۔ اشارہ اس بات کی طرف تھا یہ پیغمبر آئے گا، اللہ کے حضور لوگوں کو بندہ بنائے گا، یہ جس ماں کے ہاں پیدا ہوگا وہ آمنہ ہے تو یہ پیغمبر بھی امن والا ہوگا۔ آیا ہے وہ پیغمبر آمنہ کے گھر میں۔ اور میرے دوستو جب آپ کے گھر میں پیدا ہوئے، سیدہ آمنہ فرماتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہا، عجیب منظر تھا، آپ اپنی ماں کے پیٹ میں آئے اور جس دردوں میں مبتلا ہو جاتی ہیں جب بچے کی امید سے ہوتی ہیں، لیکن آمنہ کہتی ہیں مجھے 6 مہینے تک محسوس ہی نہیں ہوا کہ میرے پیٹ کے اندر کوئی چیز ہے، یعنی کوئی بوجھ، کوئی طبیعت کی خرابی، کوئی طبیعت کا اضمرار میرے سامنے نہیں آیا۔ اور سیدہ آمنہ کہا کرتی تھی توتل کے دوستوں اس رحمت کائنات کے قربان جائیں، اللہ پاک نے آپ کو جو امتیاز عطا فرمائے، جو خصوصیت عطا فرمائی، سیدہ آمنہ کہتی ہیں جب آپ میرے پیٹ میں آئے مکہ کے نوکیلے پتھر جب میرے قدم ان کے اوپر پڑتے تھے تو مجھے اس طرح محسوس ہوتا تھا جس طرح ریشم میرے قدموں کے نیچے بچھا دیا گیا۔ آپ جب آپ کے پیٹ میں آئے، باہر کے ہاتھوں میں آج بھی ہے کہ پانی بھرنے کے لیے کنویں کے اوپر خواتین جاتی ہیں، کئی دیہاتوں کے اندر آج بھی بات موجود ہے۔ آمنہ پانی بھرنے کے لیے کنویں پر جایا کرتی تھی۔ اب ظاہر بات ہے کہ آپ کو جھکنا پڑتا، لیکن اللہ کی عظمت کے قربان جائیں، سیدہ آمنہ کہتی ہیں کہ جس وقت میں کنویں کی منڈیر پر پہنچتی پانی نیچے ہوتا تھا لیکن پانی خود بخود اوپر آ جایا کرتا تھا۔ اور سیدہ آمنہ کہتی ہیں جب آپ میرے پیٹ میں آئے مجھے بتانے والے نے بتایا
کے اندر بشارت دی، بشرا لکی یا آمینہ، اے آمینہ تیرے لیے خوشخبری ہو، جو تیرے پیٹ میں بچہ آیا ہے سید الاولین والآخرین، یہ پہلوں کا بھی سردار ہے اور آخروں کا بھی سردار ہے۔ آمینہ تیرے لیے خوشخبری ہو، جو تیرے پیٹ کے اندر بچہ آیا ہے یہ پوری دنیا کا سردار ہے۔ آمینہ تجھے خوشخبری ہو، جو تیرے پیٹ کے اندر بچہ آیا ہے یہ اللہ کا آخری نبی ہے۔ یہ سید آمینہ کو بشارت ملتی تھی آپ کے اندر۔ آپ پیدا ہو گئے، دادے نے آپ کا نام محمد تجویز کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا نام تجویز کیا؟ محمد۔ سب کہہ لو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہاں ایک بات ذہن میں رکھ لینا، لا الہ پڑھ لو، لا الہ محمد الرسول اللہ، لا الہ۔ لیکن بات آگے کہتا ہے جو مستقل عنوان ہے یہ محمد کے حوالے سے، یہ لا الہ الا اللہ لفظ اللہ میں بھی 4 حرف ہیں اور محمد کے اندر بھی 4 حرف ہیں۔ ذہن رکھنا، لفظ اللہ میں بھی کتنے حرف ہیں؟ 4، اور محمد کے اندر بھی۔ لفظ اللہ کے اوپر بھی کوئی نقطہ نہیں اور محمد کے اوپر بھی کوئی نقطہ نہیں۔ جتنے انبیاء پہلے آئے، لا الہ الا اللہ آدم شفیع اللہ، لا الہ الا اللہ نوح نبی اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ داؤد خلیفۃ اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ۔ پہلے کلمے کے اندر کوئی نقطہ نہیں، لیکن دوسرے کلمے کے اندر ہر پیغمبر کے نام میں نقطہ ہے۔ لیکن جب محمد کریم اس دنیا میں تشریف لائے تو اللہ نے آپ کا نام رکھوایا محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ہر پیغمبر آتا رہا، کلمے کے دوسرے جز میں نقطہ آتا رہا، لیکن جب آپ آئے تو کلمے کے دوسرے جز میں نقطہ نہیں، اشارہ اس بات کی طرف تھا جس طرح اللہ کے بعد کوئی معبود نہیں، محمد کے بعد کوئی نبی نہیں۔ نبی آتے رہے، نقطے آتے رہے، لیکن نقطوں کو ختم کر دیا کہ جس طرح اللہ کے بعد کوئی معبود نہیں اس طرح محمد کے بعد بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ نبی آئے آدم صفی اللہ، نوح نجی اللہ، ابراہیم خلیفۃ اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، داؤد خلیفۃ اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ۔ لیکن کسی پیغمبر کے کلمے میں رسول اللہ کا لفظ، لیکن جب آپ کی باری آئی اللہ پاک نے کلمہ دے دیا لا الہ الا اللہ محمد محمد بن عبداللہ نہیں کہا، محمد اللہ اور پیغمبروں کے ساتھ رسول کیوں نہیں؟ محمد کے ساتھ رسول کا لفظ کیوں لگا دیا؟ تو کے دوست توجہ کرنا، اور بھی تو نبی تھے۔ اللہ پاک کہہ سکتے تھے آدم رسول اللہ، اللہ کلمہ کا دوسرا جز بنا سکتے تھے ابراہیم رسول اللہ، موسیٰ رسول اللہ، آخرکار وہ بھی تو رسول تھے، لیکن ان کے نام کے ساتھ رسول کا لفظ۔ لیکن میرا اور آپ کا آقا و مولا سید کائنات سید الاولین والآخرین وہ ذات گرامی ہے کہ ان کے نام کے ساتھ لگا رسول اللہ محمد الرسول اللہ۔ اشارہ اس بات کی طرف تھا تو کے دوست اللہ یہ بتانا چاہتا ہے، غور سے سنو کہ لوگوں اور نبی آتے رہے، آدم سے سلسلہ شروع ہوا، عیسیٰ روح اللہ تک نبی آتے رہے، لیکن اب میں نے محمد کو بھیج دیا ہے، رسول اللہ بنا کر بھیج دیا ہے۔ اب قیامت تک کے لیے اگر رسالت ہے تو محمد کی ہے، آپ کے بعد اور کوئی نبی نہیں آئے گا۔ محمد الرسول اللہ، محمد کیا ہے؟ اللہ کے رسول ہیں۔ اگر رسول ہے اس کائنات میں وہ محمد ہی ہے، محمد کے بعد اور کوئی رسول۔ اللہ کے عقیدے پر غور نصیب فرمائے گا۔ اب میں لانا چاہتا تھا اس حوالے سے، کیونکہ آگے نہیں چلتا وقت آپ ہو رہا ہے، کہ محمد کیوں نام رکھا، راجے نے کیوں رکھا، اس کا معنی کیا بنتا ہے، پھر انشاءاللہ بتاتے ہیں۔ تو محمد اللہ کے رسول ہیں، نبی آتے رہے، آخر میں نبیوں کے امام آئے، نبی آتے رہے، آخر میں نبیوں کے امام آئے۔ جس طرح اللہ کو وحدہ لا شریک ماننا لازمی اور ضروری ہے، اس کے بغیر آدمی مسلمان، اسی طرح محمد رسول اللہ کو اللہ کے رسول ماننا لازمی اور اب اگلی بات سنو،
اللہ کو مان لیا اور آپ کو اللہ کا رسول مان لیا، لیکن ایک آدمی کہتا ہے میں اللہ کا آخری رسول آپ کو نہیں مانتا، وہ آدمی دار اسلام سے خارج ہے۔ جتنا آپ کو اللہ کا رسول ماننا اور لازمی ضروری ہے، اسی طرح آپ کو اللہ کا آخری رسول ماننا بھی لازمی اور قیامت تک کے لیے۔ اب کسی قسم کا کوئی نبی نہیں، نہ ذلی، نہ بروزی، نہ تشریح، نہ غیر تشریح۔ یہ جنہوں نے نبوت کی دعوے کی نا، غلام احمد قادیانی، اس کے چہروں نے کہا کہ یہ ذلی نبی آ سکتا ہے، یعنی حضور کا عکس بن کر آ سکتا ہے، بروزی آ سکتا ہے، شریعت والا نہیں آ سکتا، بغیر شریعت والا آ سکتا ہے، امتی نبی بن کر آ سکتا ہے، غیر امتی نبی بن کر۔ یہ اصطلاح ہے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، کوئی خدا ذلی بن سکتا ہے؟ کوئی خدا بروزی بن سکتا ہے؟ کوئی خدا اور صورت اختیار کر آ سکتا ہے؟ جب خدا بروزی نہیں بن سکتا تو محمد کے جیسا بھی کوئی بروزی، کعبہ بروزی بن سکتا ہے، کتاب بروزی بن سکتی ہے۔ یعنی آسان لفظوں میں آپ کو سمجھا دوں کہ خدا کے بعد کوئی خدا نہیں، کعبہ کے بعد کوئی کعبہ نہیں، قرآن کے بعد کوئی قرآن نہیں۔ جب کعبہ کے بعد کوئی کعبہ نہیں، وہی آخری کعبہ ہے۔ قرآن کے بعد کوئی کتاب نہیں، وہی آخری کتاب ہے۔ تو محمد رسول اللہ کے بعد کوئی نبی نہیں، محمد بھی اللہ کے آخری رسول ہے۔ یہ اس عقیدے کو ماننا لازمی اور ضروری ہے۔ غلام احمد قادیانی کے پیروکار کہتے ہیں کہ نہیں، غلام احمد قادیانی محمد الرسول اللہ بن کر آیا ہے، الیاذ باللہ، نقل کفر کو ورنہ باشد۔ قادیانی کی ذریت نے یہ بات کہی کہ غلام احمد قادیانی کا پیغام ہم گھر گھر پہنچائیں گے، لیکن محمد الرسول اللہ کی روحانی بیٹوں نے کہا تم جھوٹے نبی کا پیغام گھر گھر پہنچانا چاہتے ہو، ہم تو اپنے آقا کے روحانی بیٹے ہیں، تو ہم نے بھی قسم کھائی ہے کہ ہم اپنے پاک پیغمبر کی ختم نبوت کو ہر آدمی کے دل میں اتاریں گے۔ اسی حوالے سے آپ کے سامنے بات ہے، اور 11 اپریل کو اسی عنوان پر ختم نبوت کانفرنس بادشاہی مسجد میں ہو رہی ہے۔ تو میں آپ سے درخواست کروں گا کہ اپنے عقیدے کے تحفظ کے لیے اور اظہار کے لیے آپ کو وہاں پہنچنا چاہیے۔ انشاءاللہ پہنچو گے نا؟ ارادہ کر لو۔ تبلیغی جماعت والے کہتے ہیں کہ ارادے کے اوپر بھی اللہ کیا فرماتے ہیں، اگر آگے بات ہوگی تو ٹھیک ہے، لیکن ثواب تو مت کبھی نہیں جائے گا۔ اللہ پاک مجھے اور آپ عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ باقی بابانا الحمدللہ رب العالمین۔ نماز پڑھیے گا، کھانا کھائیے گا، اس کے بعد 5 منٹ بعد